مسجد کوفہ میں عمل انجام دے تو یہاں سے باہر جب نکلتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایمان کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص۔ تین مرتبہ مولا نے کہا ہے کہ جو شخص مسجد کوفہ کے اعمال انجام دے اور اعمال انجام دینے کے بعد یہاں سے باہر جائے اور بخشا نہ جائے، مولا نے کہا ملعون ہے جو اعمال مسجد کوفہ انجام دے اور بخشا نہ جائے۔ یہاں گنہگار سے گنہگار ٹھیک انسان اگر ہوگا تو اس جگہ پر بخش دیا جائے گا۔ پانچویں ایمان سے حدیث ہے، آٹھویں ایمان سے حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں اگر مسجد کوفہ کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے لوگ برف کی سلی کے اوپر اپنے آپ کو کھینچتے ہوئے یہاں پہنچائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں مسجد کوفہ میں اگر کوئی شخص ایک درہم کسی کو دے، ایک درہم صدقہ کرے خیرات میں، اللہ ہر درہم کو اس کو 1000 برابر دے گا۔ ایک خیر کرو تو اللہ ہر خیر پر 1000 خیر کرے گا۔ ایک رکعت نماز اگر پڑھو تو ہر رکعت پہ اللہ 1000 رکعت کا ثواب دے گا۔ ایک سلوات بھیجیں تو ہر سلوات پہ 1000 سلوات کا ثواب ملے گا۔ معاملہ سب 1000 والا ہے، یہاں 1000 والا معاملہ چل رہا ہے، لیکن خدا کریم کتنا ہے، ثواب کریں گے تو 1000 ثواب، ایک گناہ کرے گا تو اللہ ایک گناہ کا ایک ہی عذاب ہے، ایک گناہ کا ایک ہی عذاب ہے، لیکن اگر ایک خیر کرے گا تو 1000 خیر اللہ اس کو عنایت کرے گا، 1000 دنیا عنایت کرے گا۔ دنیا کے لیے روایت ہے کہ جس وقت امام زمانہ کی حکومت ہوگی تو مولا امام زمانہ کے لیے کیپٹل اور پائے تخت ہوگا، دارالحکومت ہوگا امام زمانہ کا۔ اور جب امام آئیں گے مسجد سہلہ جو ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ بیت المال ہوگا مسجد سہلہ میں، اور یہ مولا کی حکومت جائے حکومت اور کیپٹل ہوگا۔ جب امام آئیں گے اس مسجد کو گرا دیں گے، امام زمانہ اس مسجد کو گرا دیں گے، دوبارہ ازسر نو یہ تعمیر کی جائے گی جس میں ہر طرف 1000 دروازے ہوں گے، ہر دشا میں 1000 دروازے ہوں گے۔ اور روایت اس زمانے میں جو آدمی سب رہیں گے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ امام کا جب ظہور ہو تو ہم بھی مولا کے ساتھ آئیں، کیونکہ اس وقت اللہ ہر انسان کو 1000 بچے دے گا، ہر سب کچھ ہو گئے۔